Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو آئیے درود پاک سے شروع کرتے ہیں، پھر قرآن پاک کے متعلق کچھ فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات سن کر ارشاد فرمایا، اسے داؤد علیہ السلام کسی خوش آوازی عطا ہوئی ہے. سبحان اللہ. جب یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں مزید خوش الہانی سے پڑھتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو اور رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو. اللہ. حضرت قاری ہیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم ہی ہیثم ہو جو خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پڑھنے کے متعلق ہم نے یہ باتیں سنی کہ قرآن مجید کو خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے، اور خوش الہانی سے پڑھنے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قرآن مجید کے جو قواعد ہیں، جو مخارج ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے خوش الہانی سے تلاوت کرنی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. تو خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ 2 ججز ہمارے موجود ہیں جو کہ آج بچوں کی تلاوت سنیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے. تو ججز کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اعجاز بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں ہمارے پیارے پیارے فصیح بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ ہمارے قاری اعجاز صاحب اور دوسرے جو ہمارے ساتھ جج موجود ہیں قاری فاروق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ ججز ہمارے اعجاز بھائی اور فاروق بھائی موجود ہیں جو بچوں کی قرآن مجید کی آیات سنیں گے، تلاوت سنیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے. 4 بچے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ان کی طرف چلتے ہیں، نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد ریحان. کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ قذافی چوک، مدرسۃ المدینہ قذافی چوک. جی آپ کا نام؟ محمد حسنین. جی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک. جی آپ کا نام؟ محمد احمد اتاری.
آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی. جی آپ کا نام؟ محمد عاطف اتاری. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک. تو ہمارے ساتھ 4 بچے محمد روحان اتاری اور محمد حسنین اتاری اور محمد احمد اتاری اور محمد عاطف اتاری موجود ہیں، جن کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا. پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، پہلے راؤنڈ میں ہمیں ترتیل میں پڑھنا ہے. اگر آپ ترتیل سے نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ججز اگر چاہیں گے تو آپ کے نمبرز مائنس کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ آپ کو خیال رکھنا ہے. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وراءهم يوما ثقيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 27 تا 30 یعنی 27 سے 30 تک کی تلاوت کی ہے. آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں. بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. بے شک اللہ خوب علم والا بڑا حکمت والا ہے. پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ بے شک مکہ پاک کے غیر مسلموں کا حال یہ ہے کہ وہ جلد جانے والی دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے آگے قیامت کے اس دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں جس کی سختیاں غیر مسلموں پر بھاری ہوں گی. یہ لوگ نہ اس دن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس دن کے لیے عمل کرتے ہیں. اہم بات، جب دین کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کی جائے تو یہ بری ہے اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور اگر دنیا کو دین کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے تو اس سے محبت اچھی ہے. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے تاکہ ان کے لیے کھڑے ہونا، بیٹھنا، پکڑنا اور حرکت کرنا ممکن ہو جائے، اور خالق کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی بجائے تخلیق میں ان جیسے اور لوگ لے آئیں جو کہ فرما بردار ہوں. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ بے شک یہ صورت مخلوق کے لیے نصیحت ہے تو جو چاہے دنیا میں اپنے رب کی عبادت کر کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. آخری آیت میں فرمایا گیا کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر تب ہی کچھ ہوتا ہے جب کہ اللہ پاک چاہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے. بے شک وہ اپنی مخلوق کے احوال جانتا ہے اور انہیں پیدا کرنے میں حکمت والا ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جس چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ کفار دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کی محبت میں ایسے مگن ہیں، ایسے گم ہیں کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور دنیا کو آخرت کا ذریعہ نہیں بناتے بلکہ دنیا کو سب کچھ سمجھ کر دنیا میں رہتے ہیں. اور ان کا یہ اعتقاد ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، جبکہ مسلمان کو اگر دیکھا جائے تو مسلمان دنیا کو آخرت کے لیے ذریعہ بناتا ہے. دنیا سے بقدر استطاعت اور جتنی ضرورت ہوتی ہے بقدر ضرورت لیتا ہے اور اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بناتا ہے. تو اگر کوئی بندہ دنیا میں کام کاج کرے تو دین اسلام ہمیں دنیا میں کام کاج کرنے سے، کمانے سے، کہیں جانے سے، آنے جانے سے، ملنے ملانے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارا مقصد جو ہونا چاہیے وہ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت میں کامیاب ہونے کا مقصد ہونا چاہیے. جب ہمارا یہ مقصد ہوگا تو ہم دنیا میں جو کام کریں گے، چاہے ہم کمائیں، چاہے کہیں جائیں، چاہے کسی سے ملیں، ہر ایک کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور ہر وہ کام کریں گے جس میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو. اور یہی ایک کامل مسلمان کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی بہترین تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی، روحان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاء اللہ عز و جل، روحان بھائی نے جو تلاوت کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہا کی ادائیگی تھوڑی سی کمزور تھی نا، ادا ہوا آپ سے، مگر اس کو اور تھوڑا پرفیکٹ کر کے ادا کریں نا. اور اس کے علاوہ جو مدات ہیں وہ مدات کو آپ نے شروع میں تو بالکل ہی چھوڑ دیا، پھر دوبارہ آپ نے جب جواب کی طرف پڑھا، قرار میں پڑھا، پھر جواب کی طرف آئے تو آپ نے پھر تھوڑا سا کسی کو کیا اور کسی کو پھر چھوڑ دیا. تو ایسا نہ کریں. آپ جب ترتیل پڑھتے ہیں ترتیل میں غنوں کی اور مدات کی مقدار کو پورا کر کے پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اگر یہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں تو یہ اور اچھے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ انداز بھی بہت پیارا تھا، بہت خوبصورت آواز بھی تھی. تو یہ تھوڑی غلطیاں دور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے. تو ان کو دیے جاتے ہیں ہمارے محمد روحان اتاری کو 100 میں سے 85 نمبرز. سبحان اللہ. جی فاروق بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، کوشش اچھی کی ہے. قاری صاحب نے جو توجہ دلائی ہے اس پر توجہ رکھیں، اور وقف جہاں کرنا ہے اس کا بھی خاص خیال رکھیں کہ وہاں وقف کرنے کا انداز ہمارا کیسا ہونا چاہیے، کہ علامت ہے نہیں ہے، ٹھہرنا ہے نہیں ٹھہرنا، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں. اور سانس تھوڑی سی اپنی بڑھائیں، اور ماشاءاللہ انداز اٹھان کا انداز ان کا اچھا ہے. جب اٹھاتے ہیں پیچھے سے ملا کے تو اچھا اٹھاتے ہیں. اچھی کوشش کرتے رہیں گے، تیاری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بہترین قاری صاحب انشاءاللہ بن جائیں گے. 100 میں سے 80 نمبر دیے ہیں ان کو. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی، حسنین اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ ہمارے محمد حسنین اتاری نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، اور سورہ دہر کی آیت نمبر 28ویں آیت انہوں نے پڑھی. اچھے انداز سے کوشش کی، مگر یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے بھی ایسا ہی ہوا کہ جو مد کی ادائیگی ہے نا آپ سے بھی چھوٹ رہی تھی. تو مدات کو آپ نے خاص طور پر فوکس کرنا ہے. جب آپ ترتیل سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو مخارج و صفات کا خاص خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدات اور غنّے وغیرہ جو ہیں ان کی ادائیگی کو بھی مکمل طور سے ادا کرنا ہے. تو ایک جگہ پر محسوس ایسا ہوا کہ بدلنا امثالہم. اب یہاں پر جب آپ بدلنا پڑھ رہے تھے نا تو آپ نے مد کو کیا اور پھر مل گیا آپ کا بدلنا امثالہم، حمزہ غائب ہو گیا. تو ایسا نہ کریں، آپ نے حمزہ کو وہاں پر کلیئر کرنا ہے. تو یہ چیز بھی آپ نے درست کرنی ہے. اللہ پاک آپ کو برکت دے. آواز بہت پیاری تھی، اچھا انداز تھا. اور حسین بھائی ایک چیز اور بھی تھوڑا محسوس، نحنو میں ہا کی ادائیگی جو تھی نا وہ بھی تھوڑی سی آپ کی کمزور محسوس ہوئی. تو اس کو بھی آپ نے پرفیکٹ ادا کرنا ہے. نحنو نحنو نحنو، مطلب ہا اور ہا کے درمیان مزہ نہیں آ رہا تھا. سننے والے کو جو ڈاؤٹ ہے آپ ہا پڑھ رہے ہیں ہا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ان اغلاط کی وجہ سے آپ کے نمبر کچھ مائنس ہو گئے، ورنہ آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے تھے. تو 100 میں سے 80 نمبرز دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا انداز ہے پڑھنے کا. اور ایک چیز کا مزید اضافہ کروں گا کہ جیسے قلقلہ کے حروف جب پڑھے جائیں تو ان پر بھی توجہ رکھیں، اور اس کی بھی ادائیگی کا آپ خاص خیال رکھیے. اور تھوڑا سا یہاں پہ یہ ضرور عرض کروں گا آپ سے کہ آپ ترتیل پڑھ رہے تھے نا، تو ترتیل کے لیے آپ جب آئیں، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ نے سلسلوں میں شرکت کرنی ہے، تو آپ تیاری کے ساتھ تشریف لائیے. تھوڑا سا اچھے انداز میں پڑھیے، اور سانس بھی اپنی بڑی کیجیے. اور پہلے سے ہی آپ تیاری اس انداز سے کر کے آئیے کہ مجھے یہاں سے یہاں تک ایک سانس میں پڑھنا ہے، پھر مجھے یوں آیت کو اٹھانا ہے، پھر دوسرے سانس میں مجھے یہاں تک جانا ہے. تو سانس جیسے ٹوٹ رہی تھی آپ کی پڑھتے ہوئے، تھوڑا سا ہی آپ نے پڑھا تو سانس ٹوٹ گئی. تو ان باتوں کا بھی آپ خاص خیال رکھیے. یہاں پر آپ جب بھی جو سلسلہ ہے ہمارا، یہ ترتیل پڑھ رہے تھے آپ، تو ترتیل پڑھنے کا انداز تھوڑا سا حدر پڑھنے والا نہیں ہے، تدویر والا نہیں ہے. اس میں آواز کو آپ کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے، آواز کو اٹھان کی طرف لے جانا ہوتا ہے. تو اس انداز پر کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. اور باقی قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت فرما دی ہے. ان غلطیوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. 100 میں سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں آپ کو. سبحان اللہ. جی فاروق بھائی،
احمد اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ احمد اتاری نے ماشاءاللہ کوشش اچھی کی، اور غنّے کا خاص خیال رکھیں کہ غنّے کی مقدار ایک الف ہے، ایک الف کی مقدار پوری کریں۔ بعض اوقات جب آیت شروع کر رہے ہیں تو تب غنّہ کم کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات جب اٹھاتے ہیں آیت کو تو اس وقت ہماری توجہ نہیں رہتی، اس وقت مقدار کم کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک الف غنّے کی مقدار ہے، کوشش کریں اس کو پورا کریں۔ اور اس کے علاوہ سانس آپ کو بھی ضرورت ہے بیٹا، سانس بڑی کریں۔ آپ لوگ جب پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جہاں وقف ہے وہیں پر وقف کریں۔ اب چھوٹی چھوٹی تو آپ آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں تو کوشش کریں کہ ایک سانس میں آپ پڑھ ہی لیں پوری آیت۔ جب ایک سانس میں آپ پڑھیں گے نا بیٹا تو خوبصورتی آئے گی پڑھنے کے انداز میں۔ ابھی آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی ٹکڑوں میں پڑھ رہے ہیں، 2-3 حصے کر دیے پڑھتے پڑھتے، تو اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ ترتیل پڑھ رہے ہیں، ترتیل کے کچھ الگ سے معاملات ہیں، اپنا اس کا ایک طریقہ کار ہے بیٹا پڑھنے کا۔ تو جو غلطیاں ہیں غنّے کی غلطیوں کو بھی اپنا دور کریں، اور تھوڑا ترتیل پڑھنے کا انداز اپنا بہتر کریں، طریقہ اپنا سیٹ کریں ترتیل پڑھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کے علم میں عمر میں عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ برکت دے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ جی ماشاءاللہ قاری فاروق صاحب نے کافی حد تک رہنمائی فرمائی، یہی کہ غنّہ وغیرہ کمزور رہا، اور پھر مدات کی مقدار بھی، آپ کی بھی مد کی مقدار جو ہے وہ کمزور رہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ اٹھان آپ کی اچھی تھی کہ آپ نے اٹھایا تو یعنی جواب اور جواب الجواب کی طرف تھوڑا پڑھنے کی کوشش کی تو اچھا محسوس ہوا۔ تو مزید آپ ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اور اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ ہی جب آپ پڑھ رہے تھے ہی اس کو اور کلیئر کریں، تھوڑا سا ایسا دب رہا تھا نا، ناک کی طرف بھی محسوس ہو رہا تھا، تو میں بھی جو ہے آپ کو 100 میں سے 80 نمبرز دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جی فاروق بھائی، عاطف اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے، اور ایک انداز تھا ان کا پڑھنے کا، اور زیادہ اس میں خوبصورتی لے کر آئے۔ غنّے کا تھوڑا سا خیال رکھیں، اور ہا کی ادائیگی کا پڑھتے ہوئے خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ بہترین پڑھا ہے، 100 میں سے 85 نمبر دیے جاتے ہیں ان کو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ جی ماشاءاللہ محمد عاطف اتاری نے اچھے انداز سے پڑھا، اور پچھلی جو پروگرام ان کے ایپیسوڈ گزرے ہیں ان کے بنسبت کافی بہتری محسوس ہوئی مجھے۔ اور یہ ہے کہ مدات وغیرہ آپ نے بھی کی، اچھی کی، دیگر کے مقابلے میں آپ کی مدات پھر بھی اچھی تھی، مگر آپ اس میں اور تھوڑا سا جو ہے اور بہتری لائیں، یعنی اور آپ کو کھینچنے کی یہاں حاجت تھی۔ اچھا، این یشاء اللہ میں یہاں پر یہ غنّے کی مقدار آپ کی تھوڑی سی کمزور رہی، اس کو مزید اچھا کر لیں تو آپ اور اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اور اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں سوال کروں اور جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد میں جی کہوں گا، آپ کے پاس بزر ہوگا، سب کے پاس لگا ہوا سامنے۔ جب میں جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے، جی سے پہلے بزر پریس نہیں کرنا ہے، اور جیسے ہی جی کہوں تو فوراً بزر پریس کرنا ہے۔ جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا۔ اور اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو حدر میں جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بزر بھی چیک کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا فرمایا گیا؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے۔ جی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ترجمہ، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ محمد عاطف اتاری نے آیت کو بہت اچھے انداز سے پڑھا، اور 10 میں سے انہیں 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
جی فاروق माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है, 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حسنین الطاری نے. جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی فاروق بھائی. माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने, लेकिन हैदर के अंदाज़ में थोड़ा सा और जल्दी पढ़ना होता है, और थोड़ा सा हैदर के अंदाज़ को बेहतर कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा. अभी भी अच्छा पढ़ा है, 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ محمد حسنین بھائی نے جو پڑھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، را کو پر کرنا تھا، تھوڑا پر صحیح طریقے سے نہیں کر پائے آپ. اور موسیٰ اس کو کلیئر کریں. یہاں تھوڑا سا ناک کی طرف آپ کی آواز جاتی ہوئی محسوس ہوئی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، اور اچھا کریں. 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف الطاری نے. جی ان ربک فعال لما یرید. ترجمہ، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. बहुत प्यारा पढ़ा है, 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं. سوال نمبر 4 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حسنین الطاری نے. جی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ترجمہ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ آیت کو پڑھا، مگر ولا ترکنو را پر کرنا تھا، باریک کیا. آخر میں بھی فتمسکم النار را پر رہے گی. یہاں پر بھی صحیح پر نہیں کر سکے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی فاروق بھائی. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی وا کی ادائیگی بھی ان کی اتنی اچھی نہیں تھی، اس کا بھی 1 نمبر کٹے گا. 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے روحان الطاری نے. جی اور روحان الطاری جواب نہیں دے سکے. اب یہ جواب ہم اپنے قاری اعجاز صاحب سے لیتے ہیں. جی قاری صاحب. جی ان اخذہ علیم شدید. ترجمہ، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے. تو دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی. اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور آپ کو وہ آیت پڑھنی ہے اور حدر میں پڑھنی ہے. ایک ایک کر کے وہ آیت پڑھیں گے، ساتھ میں ہمارے ججز آپ کو نمبرز بھی دیتے جائیں گے اور پھر آگے بڑھتے جائیں گے. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں روحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی فاروق بھائی.
कोशिश अच्छी की है, जो गलतियां हैं उन पर निशानदही है इनकी, तो उस पर भी तवज्जो कर लें। जैसे लक़द अलिमतुम, यहाँ पे गुन्ना होगा तो गुन्ने की मिकदार पहले भी तवज्जो दिलाइए, पूरी करें, तवज्जो के साथ पढ़ें, गुन्ना जहाँ आए वहाँ गुन्ना करना है। और क़ालू वाव मद्दा, इस पर भी, यहाँ पर भी एक अलिफ इसकी मिकदार है, इसको भी पूरा करें। कोशिश अच्छी की है, और ज़्यादा भी कोशिश अच्छी करने की ज़रूरत है। आपको दिए जाते हैं 50 में से 40 नंबर दिए जाते हैं आपको। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी एजाज भाई। जी, हमारे क़ारी फ़ारूक साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि एक तो जो है अलिम तुम, यहाँ गुन्ने की मिकदार आपकी कमज़ोर हुई, और कोशिश करें सेहत लफ्ज़ी का ख़ास ख्याल रखें, अदायगी का ख़ास ख्याल रखें, तो इससे आपकी और जो है आपके अंदर बेहतरी पैदा होगी। आपको दिए जाते हैं 50 में से 44 नंबर्स। सुभान अल्लाह। जी हसनैन अत्तारी। قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. चलते हैं अपने जजेस की तरफ और पूछते हैं हसनैन अत्तारी ने कैसी तिलावत की है। जी एजाज भाई। जी माशाल्लाह, मोहम्मद हसनैन अत्तारी भाई, आपसे अर्ज़ ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और बरकतें अता फ़रमाए, मगर आपके अंदाज़ में जो है ना हरफ़ मद्दा की मिकदार थोड़ी थोड़ी अजीब से तरीके से आप अदा करते हैं, जिससे जो पढ़ने का आपका टेम्पो है ना, जो इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक को अरबों के लबो लहजे पर, उनकी आवाज़ों पर पढ़ो, तो वो चीज़ कम महसूस हो रही। यानी कि इससे क्या होता है, आपका जो टेम्पो होता है ना पढ़ने का, वो बिगड़ रहा होता है, तो आपने उसको बिगाड़ना नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर आप पढ़ें क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्द। अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई अजमी है, हम अजमी, मगर हमने पढ़ना क्या है? अरबी में। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को अरबी नाजिल फरमाया, तो ये कुरान पाक अरबी ज़बान में है, तो इसको पढ़ना भी वैसे ही है। तो आप जब पढ़ें तो कोशिश फरमाएं थोड़ा अंदाज़ तब्दील करें। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्द वमा कुन्ना सारिक़ीन। तो अंदाज़ को थोड़ा सा बेहतर करें। आपको दिए जाते हैं 50 में से 40 नंबर्स। सुभान अल्लाह। जी फारूक भाई। जी, गलतियों पर तो माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में तवज्जो दिला दी है। 50 में से 40 नंबर दिए जाते हैं आप। सुभान अल्लाह। जी अहमद अत्तारी। قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. चलते हैं अपने जजेस की तरफ और पूछते हैं अहमद अत्तारी ने कैसी तिलावत की है। जी एजाज भाई। माशाल्लाह, अंदाज़ अच्छा था पढ़ने का, और अच्छे अंदाज से कोशिश की, अच्छा पढ़ा भी, तो मुझे कोई गलती नज़र भी नहीं आई। तो आपको दिए जाते हैं 50 में से 50 नंबर्स। माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है। थोड़ा सा और अंदाज में बेहतरी ले आए हैं। 50 में से 48 नंबर दिए जाते हैं। माशाल्लाह। जी आतिफ अत्तारी। قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. चलते हैं अपने जजेस की तरफ और पूछते हैं आतिफ अत्तारी ने कैसी तिलावत की है। जी फारूक भाई। माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। 50 में से 50 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी एजाज भाई। जी माशाल्लाह, अज़्ज़वजल मोहम्मद आतिफ अत्तारी ने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। क़ारी फ़ारूक साहब से इत्तिफ़ाक़ करते हुए 50 में से 50 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा तीसरा राउंड हमारा मुकम्मल हुआ और अब बाकी है चौथा और आखिरी राउंड। चौथे राउंड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। चौथे राउंड में एक बच्चा होगा और एक कारी साहब, जो हमारे 2 जजेस हमारे मौजूद हैं,
ہمارے قاری صاحب موجود ہیں، وہ تلاوت کریں گے ایک آیت کی، اس کے بعد اگلی آیت کی تلاوت ایک بچے کو کرنی ہوگی. اس طرح 2 آیت ایک ایک کر کے قاری صاحب تلاوت کریں گے، پھر سامنے جو بچہ ہوگا وہ اگلی آیت تلاوت کرے گا. تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. چلتے ہیں اپنے جج قاری فاروق صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں روحان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی قاری صاحب. اچھی تلاوت کی ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ غنّے کا خیال رکھنا ہوگا، مد کا خیال رکھنا ہوگا. انکم یہاں پہ غنّے کی مقدار پوری کریں گے، لذائق المد کی مقدار پوری کریں گے. دوسری آیت ماشاءاللہ انہوں نے اچھی پڑھی اور ان کو 20 میں سے 16 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. چلتے ہیں اپنے جج قاری اعجاز صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں حسنین اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی قاری صاحب. الا عباد اللہ المخلصین. خا کی ادائیگی تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی، اور دوسری آیت میں جو ہے ضاد کی ادائیگی اور تھوڑا سا پور کر کے ادا کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 18 نمبرز. سبحان اللہ. اولئک لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. قال قائل منهم إني كان لي قرين. اور احمد اتاری دوسری آیت جواب میں نہیں پڑھ پائے. اب چلتے ہیں اپنے جج فاروق بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں پہلی آیت جو جواب دی ہے وہ کیسی تلاوت کی ہے. جی فاروق بھائی. پہلی آیت تو ماشاءاللہ اچھی پڑھی، انہوں نے صحیح پڑھ لی، لیکن آیت دوسری بھی یاد ہونی چاہیے تھی. آیت تو یاد کر کے ہی آنا چاہیے. تو ایک ہی آیت کے نمبر ان کو مل پائیں گے اور 20 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں ان کو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. قال هل أنتم مطلعون. ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں اپنے جج قاری اعجاز صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی ماشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی نے، محمد عاطف اتاری نے اچھی تلاوت کی، اچھا انداز تھا. صرف مد منفصل ان سے تھوڑی سی کمزور رہی، مگر اچھا پڑھا آپ نے. آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 19 نمبرز. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا
اور بچوں کے درمیان بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی, بڑی محنت کی تھی ماشاءاللہ. بہرحال لیکن جہاں مقابلہ ہوتا ہے وہاں کوئی نمبرز میں آگے نکل جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. بہرحال ہمارے آج کے ایپیسوڈ کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عاطف اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 334 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں حسنین اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 293 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں احمد اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 268 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں روحان اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 265 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور جو فرسٹ نہیں آ سکا, سیکنڈ آیا ہے یا تھرڈ آیا یا فورتھ آیا ہے, اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, بلکہ یہاں پر آئے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور جہاں پر مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی آگے نکل جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. بہرحال جو غلطیاں سیکھنے کو جو کچھ ملا ان کو درست کریں, اور جو غلطیاں تھیں ان غلطیوں کو درست کریں, اور یہ ارادہ بنائیں کہ انشاءاللہ اگلی بار جب موقع ملے گا تو فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے. انشاءاللہ مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے, قرآن مجید پڑھ کر اسے سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے, قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.